أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 196 197 اور 198۔ ملک میں کافروں کی چلت پھرت، ان کا رعب اور دبدبہ، ان کا کنٹرول تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ تھوڑا مزہ ہے، یہ تھوڑے دن کا عیش ہے، آرام ہے، پھر وہ آخرکار جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنت کے محل ہیں جن کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہے یہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ Be not deceived by the uninhibited movement of the disbelievers throughout the land. It is a small enjoyment, then their final refuge is hell, and wretched is the resting place. But those who fear their Lord will have gardens beneath which rivers flow, abiding therein eternally as accommodation from Allah, and that which is with Allah is best for the righteous. ان 3 آیتوں کے اندر مسلمانوں کا جو انجام ہے، اینڈ ہے، اور ایمان والوں کا، نیک لوگوں کا جو انجام ہے وہ بتایا گیا ہے، اور کافروں اور فاسقوں کا، گنہگاروں کا جو انجام ہے وہ بتایا گیا۔ کہتے ہیں کہ انسان کا، ہندی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں انت بھلا تو سب بھلا، مطلب انجام اگر ٹھیک ہے تو اس سے پیچھے جو بھی پرابلمس ہیں، کٹھنائی ہے، مشکلات ہے، وہ سب کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سب ٹھیک رہا، انت ہی گڑبڑ ہو گیا، اینڈ ہی خراب ہے، انجام ہی غلط ہے، تو وہ پورا انجوائمنٹ کیا ہے؟ مٹی کے ڈھیر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ سوالات آتے ہیں، کیوں دنیا میں جہاں دیکھتے ہیں وہاں انہی کا کنٹرول ہے، وہی پاور میں ہیں، انہی کے پاس اچھے بزنسز ہیں۔ آپ اپنے شہر کا دیکھ لیجئے، اچھے ہاسپٹلس ان کے پاس ہیں، انہی کے پاس سارے بڑے بڑے پوسٹس ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھیے تو وہی حال ہے۔
یہودی جو سود خور ہیں، جن کی پوری اکنامی جو ہے سود پہ ہے، حرام پہ ہے، وہ کیوں اتنا پاور میں ہے کہ سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے؟ تو یہ سوال جو ہے انسان کو کبھی کبھی پریشان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اس آیت میں دیا ہے۔ کیا کہا؟ لا یغرنک، کبھی بھی دھوکے میں مت آنا، کبھی بھی تمہارا دماغ خراب نہ ہو جائے۔ کس بات سے؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ ملک میں، کنٹری میں، زمین میں جو ان کا پاور ہے، جو ان کا کنٹرول ہے، جو ان کی حکومت ہے، اسے دیکھ کر کے تمہارا دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کتنے دن کا ہے؟ کتنے دن چلے گا؟ متاع قلیل، تھوڑے دن۔ قلیل عربی میں کہتے ہیں ویری فیو، اسمال، اور متاع کہتے ہیں کسی چیز سے فائدہ اٹھانا، مزے لے لینا۔ فار ایگزامپل آپ ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں نا، یوز کر کے پھینک دیا، اب دوبارہ وہ یوز کے لائق نہیں ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، اس کا مزہ کتنی دیر رہتا ہے؟ کتنا بھی ٹیسٹی کھانا ہو، اس کا مزہ زبان پر کتنی دیر رہتا ہے؟ 5 سے 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ مان لیجئے۔ اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ویسٹ بن جاتا ہے، وہ گندگی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ متاع قلیل، یہ جو ان کا پورا مزہ ہے، انجوائمنٹ ہے، یہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں۔ انجام کیا ہے؟ ثم مأواہم جہنم، ان کے رہنے کے لیے اسپیشل جگہ ہے جس کا نام ہے جہنم۔ آخری اور فائنل ڈیسٹینیشن ان کا ہے جہنم۔ اور آپ کو معلوم ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان، اور قرآن میں بھی یہ باتیں ہیں، کہ جب انسان قیامت کو دیکھے گا تو آپس میں بھی لوگ پوچھیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے پوچھے گا کم لبثتم، کتنے دن رہے دنیا میں؟ تو کیا کہیں گے؟ لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا 1-2-4 گھنٹے رہ کے چلے آئے، بس اتنا ہی۔ ایک دوسری جگہ ہے عشیۃً او ضحاہا، صبح میں گئے، شام میں چلے آئے، بس اتنی ہی۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا میں ایک قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو کافر ہوگا یا گنہگار ہوگا، دنیا میں سب سے زیادہ مزہ کیا ہوگا اس نے، سب سے زیادہ عیش آرام، اس کو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ جہنم میں ایک بار خالی ڈال کے لے کے آ جاؤ۔ فرشتے لے کے جائیں گے، جہنم میں ڈال کے لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ہل رأیت نعیما قط، کیا کبھی عیش آرام تم نے دیکھا ہے؟ تو وہ قسم کھا کے کہے گا کہ نہیں اللہ، میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے تو معلوم نہیں کہ آرام کیا ہوتا ہے، عیش کیا ہوتا ہے۔ جہنم کا ایک پھیرا زندگی کا پورا عیش و آرام دماغ سے ڈیلیٹ کر دے گا، میموری سے ختم کر دے گا۔ یہ ہے یہ پورا مزہ۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے الٹا، لیکن الذین اتقوا ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، ہر مومنٹ پہ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں خدا کو کھڑے ہو کے جواب دینا ہے کہ میں نے کیوں کیا۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟
لہم جناتن، جنت کے محل ہیں سونے چاندی کے، ہیرے جواہرات کے۔ پرسوں ایک IAS آفیسر کی کوچنگ دلاتا ہے یہاں انڈیا میں، بڑا نام ہے اس کا، اوجھا، اس کے ویڈیوز آتے رہتے ہیں۔ اس نے اس کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ مذاق اڑایا تھا اس چیز کا کہ مسلمان سوچتے ہیں کہ جنت میں جا رہے ہو، تم کہیں نہیں جا رہے ہو، پٹائی کھاؤ گے، ایسا اس نے بولا تھا، کہیں جاوا نہیں رہے ہو، پٹائی کھاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اچھا دیکھیے یہ ریپیٹڈلی آتا ہے، ابھی اس سے اوپر آیا تھا، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا۔ کیوں ہوگا؟ اچھا خالدین فیہا، وہ بھی وہاں ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، اللہ کے مہمان بنیں گے، یہ اللہ کے گیسٹ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی ہاسپٹیلٹی اور مہمانی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے نیک بندوں کے لیے اس سے بہت بہتر ہے۔ کس سے؟ جو یہ لوگ انجوائمنٹ کر رہے ہیں دنیا میں، کافر اور غلط اور نافرمان مسلمان، اس سے بہت بہتر ہے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ انجام پر نظر رہنا چاہیے ہمیشہ۔ انجام، اینڈ اگر اچھا ہے، انت اچھا ہے، تو دنیا میں تھوڑا اونچ نیچ بھی ہوا تو کوئی یہ نہیں، لیکن یہاں کتنا بھی اونچا پہنچ گئے، پرائم منسٹر بھی بن گئے، ریچسٹ پرسن بھی بن گئے دنیا کے، اور آخر میں جہنم کی آگ میں گئے، کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان